جب بھی آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں، گھر خریدتے ہیں یا مکان خریدتے ہیں یا دکان خریدتے ہیں یا کوئی زرعی زمین خریدتے ہیں، تو آپ کو اس کو اپنے نام منتقل کرانے کے لیے یا آپ کو رجسٹری کرانی پڑتی ہے یا پھر آپ انتقال کرواتے ہیں۔ آج کا ٹاپک یہ ہے کہ رجسٹری بہتر ہے یا انتقال بہتر ہے۔ بات تو ایک ہی ہے کہ آپ نے چیز جو ہے وہ خریدی ہے اور آپ نے اپنے نام ٹرانسفر کرنی ہے۔ آپ کو کس میں زیادہ فائدہ ہے اور کس میں آپ زیادہ محفوظ اور سیف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میاں مبشر الوہاب چینل کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں جیسے کہ شروع میں میں نے بیان کیا کہ رجسٹری اور انتقال میں کیا فرق ہے، رجسٹری بہتر ہے یا انتقال کرنا بہتر ہے۔ بات تو ایک ہی ہے کہ آپ کوئی پراپرٹی خرید رہے ہیں اور آپ پراپرٹی کو اپنے نام اپنے ملکیت کے طور پر اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، وہ رجسٹری میں کروا لیں یا انتقال میں کروا لیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کوئی پلاٹ یا دکان یا گھر خرید رہے ہیں یا کوئی زمین خرید رہے ہیں تو آپ کو اپنی جو ٹرانسفر ہے، جو آپ اپنے نام منتقل کرا رہے ہیں، اپنی پراپرٹی خرید رہے ہیں، اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں، جب آپ اس کو اپنے نام پہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو آپ کو رجسٹری کروانی چاہیے۔ رجسٹری میں یہ ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ انتقال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انتقال جو ہے وہ بھی محکمہ مال کے ریکارڈ میں ہوتا ہے، پٹواری صاحب جو ہیں وہ اس پہ اپنا ساری کوائف درج کرتے ہیں، درج کرنے کے بعد جو ہے وہ تحصیلدار کے سامنے بیان ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ریٹن فارم میں وہ آ کے جو سیلر ہے وہ آ کے بیان دے دیتا ہے کہ جی میں اپنا اتنے مرلے یا اتنے ایکڑ یا اتنے مربے جو ہے اس کو سیل کر رہا ہوں، اور یہ آدمی جو ہے وہ خرید رہا ہے، وہ آپ سے پوچھے گا یہ اپنے پیسے ادا کر دیے تو وہ اس کو انتقال جو ہے وہ درج کر دے گا۔ یہ تو ہوگی انتقال کی بات۔ اگر آپ رجسٹری کرتے ہیں تو رجسٹری میں جو آدمی آپ کو بیع کر کے دے رہا ہے، آپ کو زمین فروخت کر رہا ہے یا گھر فروخت کر رہا ہے، وہ پٹواری کے پاس جائے گا، وہ پٹواری کے پاس جا کے اپنی بیع کی فرد لے کے آئے گا، بیع کی فرد لے کے آئے گا۔ اگلا پروسیس جو ہے پھر آپ جو بھی سرکار کی فیس ہے اس فیس کے مطابق آپ بینک میں اپنے پیسے جمع کرائیں گے اسٹیمپ پیپر کے، اور اسٹیمپ پیپر بینک سے حاصل کریں گے، پھر ٹی ایم ای کی فیس جمع کرائیں گے، رجسٹریشن فیس جمع کرائیں گے، یہ ساری فیسیں جمع کرائیں گے تو اس کے رسید جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہوگی۔ یہ چیزیں جو ہیں، جو ٹی ایم اے کی فیس ہے اور دوسری فیسیں جو ہیں، یہ فیسیں تو انتقال میں بھی جمع کرانی پڑتی ہیں، ان کی بھی رسید ساتھ آپ کے پاس موجود ہوتی ہے۔ لیکن جو آپ نے اسٹیمپ ڈیوٹی بھرنی ہے، جو اسٹیمپ پیپر بینک سے آپ نے خریدنے ہیں، وہ آپ کے سامنے فزیکلی شکل میں آپ کے پاس ہوں گے، اس کے اوپر آپ ساری تحریر لکھیں گے اکارڈنگ ٹو جو آپ کو پٹواری صاحب کے پاس سے بیع کی فرد ملے گی۔ اس بیع کی فرد سے آپ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ریٹن فارم میں لکھیں گے کہ اس ایک جو آپ خرید رہے ہیں اس کا کھاتہ نمبر کیا ہے، اس کی خطونی نمبر کیا ہے، یہ کس موضع کی زمین ہے یا کس موضع کی جگہ ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر مینشن ہوں گی، اور کتنا رقبہ جو ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اوپر تحریری طور پر جو ہیں وہ لکھ دی جائیں گی۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر ایک نقشہ بھی بنا دیا جاتا ہے، اس نقشے میں آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بتا دی جائیں گی کہ آپ نے جو زمین خریدی ہے یا جو پلاٹ خریدا ہے، آپ کا دائیں طرف ہمسایہ کون ہے اور آپ کا بائیں طرف ہمسایہ کون ہے، اور آپ کی بیک پہ کون سا ہمسایہ ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایکڑ نمبر 20 خریدا ہے تو وہ بتائیں کہ جی دائیں طرف اس کے جو ہے وہ ایکڑ نمبر 19 آ جاتا ہے اور دائیں طرف اس کا ایکڑ نمبر 21 آ جاتا ہے، اس کی بیک پہ فار ایگزامپل ایکڑ نمبر 26 آ جاتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی جو نمبر ہو، اس کے فرنٹ پہ اتنا رستہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے اوپر ایک نقشہ بنا کر مینشن کر دی جاتی ہیں۔ اور پھر رجسٹری جو ہے، رجسٹری سارے کچھ تحریر کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ رجسٹرار صاحب کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ رجسٹرار صاحب جو ہیں وہ بیچنے والے سے بھی پوچھتے ہیں اور خریدنے والے سے بھی پوچھتے ہیں۔ بیچنے والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنی زمین بیچ رہے ہیں، آپ نے پیسے وصول کر دیے ہیں، اور آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے ان کو پیسے دے دیے ہیں۔ جب دونوں کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم نے اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے سارا کچھ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، میں نے پیسے وصول کر لیے اور میں زمین اس کو سیل کر رہا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے وہ نیا مالک جو ہے وہ زمین کا وہ بن جائے گا جس کے نام جو زمین خرید رہا ہے، جو اپنے ٹرانسفر کر رہا ہے، زمین کا مالک وہ بن جائے گا، وہ اپنے پیسے لے کے اپنے گھر چلا جائے گا، اس کا زمین سے واسطہ ختم ہو جائے گا۔ کچھ دنوں کے بعد رجسٹری جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے ہاتھ میں تھما دی جائے گی، آپ کو مل جائے گی۔ یہ ہو گیا آپ کے پاس سفیشینٹ ثبوت کہ آپ نے جو پراپرٹی خریدی ہے آپ کے پاس بھی اس کا ریکارڈ ہے۔ اب رجسٹری کرا دینے کے بعد معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوتا کہ آپ نے رجسٹری کرائی اور آپ گھر میں بیٹھ کے جی لو جی میرے نام ہو گئی تو میرے ہن کوئی دوڑ نہیں ہے کچھ کرنے کی۔ رجسٹری کرانے کے بعد پھر بھی آپ کو محکمہ مال میں جا کر
پٹواری کے پاس اپنی اس رجسٹری کا انتقال درج کرانا ہوگا کہ میں نے یہ رقبہ خریدا ہے، یہ زمین خریدی ہے یا یہ گھر خریدا ہے، آپ اس کا انتقال درج کر دیں تاکہ محکمہ مال کے ریکارڈ میں آپ جو ہے وہ مالک بن جائیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ آپ رجسٹری ہی کرائیں، لیکن اگر آپ رجسٹری نہیں کرانا چاہتے تو آپ اس زمین کا یا اس گھر کا آپ انتقال بھی درج کرا سکتے ہیں۔ آپ محکمہ مال کے پٹواری کے پاس جائیں گے، وہاں پہ جا کے جو آدمی آپ کو زمین بیچ رہا ہے وہ فرد لے گا، اور اس فرد کے مطابق اگر آپ خرید رہے ہیں تو وہ آپ کا انتقال درج کرے گا، پٹواری کردار اور تحصیلدار کے سائن ہوں گے، اور تحصیلدار کے سامنے بیان ہو کر بھی آپ کا انتقال جو ہے وہ درج ہو جائے گا، اور زمین جو ہے وہ آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی۔ لیکن رجسٹری میں نے اس لیے کہا کہ رجسٹری ایک سفیشینٹ ثبوت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کو اپنی ساری تحریر کتنے میں خرید رہے ہیں، کتنے میں دے رہے ہیں، کتنے پیسے دے دیے ہیں اور کس کس ٹائم پیریڈ سے دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس پر مینشن کی جا سکتی ہیں۔ انتقال میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ دینے والے کے بیان ہوں گے اور لینے والے کے بیان ہوں گے کہ میں نے زمین فروخت کر دی اور میں نے خرید لی، تو یہاں پر آ کر بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ ایک اچھے پراپرٹی ڈیلر کو، ایک اچھے بروکر کو اور ایک اچھے ڈیلر کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ضرور پتہ ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس جو کسٹمر آتا ہے تو ہم اس کو پورا بریف کرتے ہیں، اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ جو پراپرٹی خرید رہے ہیں، ہم اسے ایڈوائس ضرور دیتے ہیں کہ ہم جو آپ کو پراپرٹی لے کے دے رہے ہیں، اگر اس کا رجسٹری انتقال ہے تو آپ رجسٹری کروا کر اپنا انتقال درج کروائیں، اور اگر کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جہاں پہ پہلے فائل ٹرانسفر ہوتی ہے، فائل ٹرانسفر ہونے کے بعد جب فائل آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کی سی وی ٹی اسٹیمپ ڈیوٹی جمع ہوتی ہے، تو انہی سی وی ٹی اسٹیمپ ڈیوٹی پہ آپ اپنی تحریر کر کے آپ کے چند پیسے تھوڑے سے خرچ ہوتے ہیں تو بعد میں آپ کی رجسٹری بھی آپ کروا سکتے ہیں۔ تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے گھر دوبارہ سیل نہیں کرنا، آپ نے اپنے پاس کافی عرصہ اس کو رکھنا ہے، آپ نے بیچنے کے لیے نہیں لیا، تو آپ اس کی رجسٹری بھی کرا لیں۔ تو پھر جو ہے وہ ہم ان کو یہ مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ آپ رجسٹری کروا کر اپنے پاس اس کو رکھیں تاکہ آپ جو پراپرٹی خریدیں اس کا محکمہ مال کے پاس بھی ریکارڈ موجود ہو۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہماری اس طرح کی انفارمیشنز جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ فائدہ دیں گی۔ تو پراپرٹی میں اگر آپ لاہور شہر میں رہتے ہیں، فیروز پور روڈ پر ہم 8-10 پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں، تو اگر آپ یہاں پر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کیجیے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جاتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔